بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کائنڈز آف ٹارٹ ڈسکس کریں گے۔ تو کائنڈ ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں ٹارٹ کی سمجھ آنا بہت ضروری ہے۔ ٹارٹ کی ڈیفینیشن میں نے پچھلی ویڈیوز میں کی تھی، لیکن یہاں دوبارہ کر لیتا ہوں۔ ٹارٹ ٹارٹ از اے سیول رانگ انڈیپینڈنٹ آف کنٹریکٹ اینڈ فار وچ ریمیڈی از ایکشن فار ڈیمیجز۔ ٹارٹ ایک سیول رانگ ہوتا ہے اور رانگ فل ایکٹ ہوتا ہے کنٹریکٹ کے علاوہ، اور انجر پارٹی کو جس کا نقصان کیا گیا ہے اس کو ریمیڈی دی جاتی ہے، کمپنسیٹ کیا جاتا ہے ان دی فارم آف منی۔ ہر وہ رانگ فل ایکٹ ٹارٹ ہوتا ہے لیکن کنٹریکٹ کے علاوہ، اور انجر پارٹی کو ریمیڈی دی جاتی ہے ان دی فارم آف منی۔ اب ہم آتے ہیں ٹارٹ کے کائنڈز کی طرف۔ تو ٹارٹ کی ٹو کائنڈز ہے۔ فرسٹ ون از ٹارٹ ایکشنیبل پر سے۔ پروناؤنسیشن میں نہیں کر سکتا، لیکن اکارڈنگ ٹو اسپیلنگ میں کچھ یوں کر سکتا ہوں، ٹارٹ ایکشنیبل پر سی۔ اینڈ دا سیکنڈ کائنڈ آف ٹارٹ از ٹارٹ وچ از ایکشنیبل آن پروف آف ڈیمیجز۔ اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ کائنڈ ٹارٹ ایکشنیبل پر سی۔ In this kind, here the defendant is held liable because he does a particular act, even through which plaintiff has suffered not the slightest harm. اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے اور ایک پلینٹف۔ ڈیفینڈنٹ نے ایک ایسا ایکٹ کیا ہو جس سے پلینٹف کو تھوڑا سا بھی نقصان نہیں کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ڈیفینڈنٹ کو لائبل ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس کا مثال یہ ہے کہ ٹریس پاس، اجازت کے بغیر کسی کے پراپرٹی میں جانا۔ تو ڈیفینڈنٹ اگزامپل کے طور پر ہم ٹریس پاس لیتے ہیں۔ اگر ڈیفینڈنٹ پلینٹف کے پراپرٹی میں بغیر پلینٹف کے اجازت سے گھسا ہو تو اس سے پلینٹف کو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن ڈیفینڈنٹ کو لا نے لائبل ٹھہرایا گیا ہے کہ آپ نے ایک رانگ فل ایکٹ کیا ہے، ٹارٹ کمٹ کیا ہے۔ دوسرا مثال ہم لے لیتے ہیں۔ روزمرہ کے مطابق سبزی والا اگر باہر گلی میں سبزی بیچ رہا ہے اور وہ زور زور سے چلا رہا ہے، وہ پلا لے لو پلا لے لو، لیکن اگر ایک شخص کو اس سے تکلیف ہو رہی ہو تو یہ سبزی والا جو ہے ایک ٹارٹ کمٹ کر رہا ہے، حالانکہ پلینٹف کو کوئی نقصان ظاہری طور پر نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی لا اس سبزی والے کو لائبل ٹھہراتا ہے کہ آپ نے ایک رانگ فل ایکٹ کیا ہے، ٹارٹ کمٹ کیا ہے۔ تو اس کائنڈ سے ہم یہ مطلب اخذ کر سکتے ہیں کہ ڈیفینڈنٹ کا ایک ایکٹ جس سے پلینٹف کو کوئی بھی نقصان، ذرا سا بھی نقصان نہیں ہوا ہو، لیکن لا نے پھر بھی ڈیفینڈنٹ کو لائبل ٹھہرایا ہے کہ آپ نے ٹارٹ کمٹ کیا ہے، اور ڈیفینڈنٹ پلینٹف کو کمپنسیٹ کرے گا ریمیڈی کی شکل میں، ان دی فارم آف منی۔ ڈیفینڈنٹ پلینٹف کو کمپنسیٹ کرے گا۔ اب آتے ہیں دوسری کائنڈ کی طرف، ٹارٹ which is actionable on proof of actual damage۔
tort which is actionable on proof of actual damage. Here the defendant is liable only if he does a particular act and in the consequences of his act damage is inflicted on the plaintiff. डिफेंडेंट ने एक एक्ट किया, ला उसको तब तक लाइबल नहीं ठहराएगी उस एक्ट के लिए जब तक प्लेंटिफ को जो नुकसान हुआ हो वो ला या जज या कोर्ट के सामने साबित नहीं करता. एक्चुअल डैमेज ज़ाहिरी जो नुकसान है वो ला या कोर्ट या जज के सामने ज़ाहिर नहीं करता तो ला या कोर्ट या जज डिफेंडेंट को एक एक्ट के लिए लाइबल नहीं ठहराता. मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिससे आपको इस काइंड की समझ आ जाएगी. स्लैंडर मीन बहतान. अगर डिफेंडेंट प्लेंटिफ पर बहतान लगाता है, बहतान लगाने के बाद अगर प्लेंटिफ को इस बहतान की वजह से कोई स्पेशल नुकसान पहुंचा हो तो वो कोर्ट में साबित करके डिपेंडेंट को लाइबल ठहरा सकता है. और अगर प्लेंटिफ ये अपनी जो नुकसान है वो कोर्ट या ला के सामने साबित नहीं कर सकता तो ला डिफेंडेंट को लाइबल नहीं ठहराएगी क्योंकि प्लेंटिफ को इसका कोई ज़ाहिरी नुकसान ही नहीं हुआ है. तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी. इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में.